بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین واللہ خیر الرازقین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ مظہر اقبال نعیمی۔ آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل نایاب AJK TV دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دعائے حزب البحر شریف کی برکات اور اپنے ساتھ پیش آنے والے جو واقعات ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ دعائے حزب البحر شریف کا بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت ہے اور بہت بڑا مقام ہے کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں پڑھا جائے تو بہت سی انسان کو اور دل لگا کر پڑھیں تو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ بزرگان دین اور ہمارے شیخ اور ہمارے استاذ المکرم تو اس کے جو فضائل بیان کریں گے وہ تو اپنی جگہ، لیکن میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ 2016 کا واقعہ ہے کہ میں کسی کاروباری سلسلے میں یہ جیم سٹون جو ہوتے ہیں یہ لے کر بینکاک گیا۔ فن لینڈ سے میں بینکاک پہنچا تو مجھے چونکہ تجربہ نہیں تھا کہ کسٹم کلیئر یا یہ وہ معاملات جو ہیں یا کتنے پہ وہاں کی بندہ کھڑا تھا، تو میں نے اس کو بتایا جس طرح میں لے کے جا رہا ہوں، پہلی دفعہ تھی غالباً، تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو میں جب لے کے جا رہا تھا تو اس بندے نے کہا نہیں اس بات پہ تو نہیں لگتا، وہ بہت بڑی کوانٹیٹی میں ہو تو اس پہ جو ہے نا آپ کو کسٹم کلیئر کرانا پڑے گا۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ کے میں بھی چلا گیا سیدھا۔ تو جب وہ کسٹم کلیئرنس سے گزرے تو انہوں نے مجھے روک لیا جی کہ آپ کے پاس آپ اپنا مال چیک کرائیں۔ مال چیک کرایا تو انہوں نے کہا اس پر تو آپ کو کسٹم دینا پڑے گا۔ میں نے کہا چلو جی میں دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بینکاک کا یہ اصول ہے کہ وہاں جہاں بھی جتنا بھی ہو سکے جس سے جو بھی نکلتا ہے مال نکلواؤ۔ تو انہوں نے میں نے کہا جی بس میں کوئی ابھی آپ کے لینڈ میں گیا تو نہیں، میں ادھر ہی کھڑا ہوں، آپ مجھ سے لے لیں، پرچی کاٹ دیں مجھے، میں جمع کر۔ کہتے ہیں نہیں جی آپ یہ نہیں ہو سکتا، ابھی ادھر ہی کھڑے اندر ہی ایئرپورٹ کے اندر۔ تو اس نے مجھے کہا مختصر یہ کہ انہوں نے مجھے جا کے بٹھا دیا۔ صبح 8-9 بجے کی فلائٹ تھی غالباً، تو وہاں بیٹھ کے تو باتیں شاتیں آنے لگی۔ پھر دوستانہ ماحول میں کوئی بندہ آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اصل وہ جو میں جہاں تک محسوس کر رہا تھا کہ وہ کھانے کے چکروں میں تھے۔ میں گیا ان کے آفس میں نے بڑے آفیسر سے بھی بات کی کہ میرا یہ فرسٹ ٹائم تھا، مجھے نہیں پتا کہ کہاں کلیئرنس کرانا تھا، کہاں یہ مال کھانا تھا یا کیا کرنا، تھوڑا سا اتنی کوانٹٹی بھی نہیں تھی۔ مختصر یہ کہ میں ان سے بڑی کوشش کی کہ وہ مجھے بل دے دیں اور میں جمع کرا دوں اور چلا جاؤں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی اب آپ کا سارا مال ہی ہم ضبط کر لیں گے۔ میں بہت پریشان ہو گیا کیونکہ مال وہ ایکچولی کسی کا تھا، پارٹنرشپ پہ کام کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو اس چیز کی کوئی ویلیو ہو نہ ہو، لیکن جب لاس ہو جائے گم جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگلے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا کروڑوں کا مال تھا۔ تو وہ بھی جو مال تھا اس بندے نے جو مجھے بتایا تھا بقول اس کے کہ نہیں جی یہ تو، جب میں نے اس کو بتایا اس نے کہا جو ہو یہ تو 50-60 ہزار US$ کا مال ہے مطلب ہے۔ تو میرے پاس جو رسید تھی وہ 10,000 US$ کی تھی۔ مختصر یہ کہ وہاں سارا دن بحث مباحثہ کرتے کرتے انہوں نے کہا جی آپ کے پاس آپشن 2 ہی ہیں، یا تو آپ کو جیل جانا پڑے گا تو یا آپ پھر مال سارا ہمارے ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا بھائی جیل جانے سے بہتر ہے کہ بندہ یہ دے دے ایسے ہی، کیونکہ وہ ڈرا رہے تھے، دباؤ میں لا رہے تھے کہ میں ان کو نقد پیسے دے دوں اور جان چھڑاؤں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے مال رکھ لیں، مال رکھ لیا۔ میں نے جب آ کے اپنے اس پارٹنر سے بات کی بینکاک سے، تو میں نے کہا جی کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس نے پھر وہی گردان شروع کر دی، نہیں جی نہیں وہ تو بڑا مہنگا مال تھا، اس میں تو کیا ایسا پیس تھا، یہ جیم سٹون کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں روبی تھا، ایمرلڈ تھا اور کچھ چیزیں ایسی تھیں، کچھ تیار مال تھا کچھ خام مال تھا۔ تو یہ سارے معاملے جب ہو گئے تو جب میں اس کو یار میں کیا کرتا، اس نے کہا بس نہیں جی یہ تو ابھی آپ کو ہی سب کو جو اپنے شولڈر پہ یا اپنے کندھوں پہ اس کو بوجھ اٹھانا پڑے گا،
یہ سارا مال جو ہے یہ آپ کے ذمہ گیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا، 2 دن گزر کے 3 گزر کے الحمدللہ میں تو دعائے حزب البحر شریف کا میں عامل ہوں الحمدللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے اور اس کے کرم سے۔ تو میں نے یہ رکھا ہوا سسٹم کہ اپنی ذات کے لیے نہیں پڑھنا ہے، ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہی کچھ ہو سکے، جس کسی کی بھلائی ہو سکے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کچھ کر سکو تو ضرور کرنا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ میں 3-4 روز گزر گئے تو میں بہت پریشان تھا کہ اتنا زیادہ مطلب ہے، چلو مال جو 10-12 ہزار US ڈالر کا تھا، لیکن اب جو صاحب جو جن کے ساتھ یہ معاملہ تھا وہ کہنے لگے نہیں جی یہ تو 35-40 ہزار US کا مال ہے۔ جب وہ انہوں نے ہینڈ اوور کر لیا امیگریشن وہ کسٹم والوں نے، تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی یہ تو 35-40 ہزار US کا تھا، یہ تو بڑا مہنگا مال تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا، اللہ کیا کروں۔ تو میں نے اپنے استاد المکرم قبلہ حضور مفتی آصف سعید قادری صاحب سے میں نے رابطہ کیا کراچی میں۔ میں نے کہا حضور یہ معاملہ ہو گیا تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا کہ 4-5 روز ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ حزب البحر شریف کو 11 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں، دعائے حزب البحر کو روزانہ 11 دفعہ پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ تو میں نے دعائے حزب البحر شریف پڑھنی شروع کر دی، اور جب میں وہاں سے ایئرپورٹ سے چلا تھا تو اس وقت وہاں کا جو کسٹم آفیسر تھا اس نے مجھے ایک اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا۔ اس نے کہا جی اگر کوئی آپ رابطہ کرنا چاہیں تو اس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے دعائے حزب البحر شریف پڑھنے کے 3-4 روز میں نے رابطہ کیا۔ میں نے کہا آفیسر بات یہ ہے کہ میں تو میری یہ لائن نہیں ہے، میں معذرت خواہ ہوں، تو آپ مہربانی کریں کہ میرے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں تاکہ میرا مال مجھے واپس دیں، ورنہ مجھے بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو وہی بندہ جو پہلے دن میرے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا تھا، دوسرے دن کہنے لگا اچھا کتنا اس کا کسٹم آپ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتہ، لیکن آپ بتاؤ۔ کہتا ہے جی 1000 US ڈالر۔ اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کروں کہ وہاں بینک آ کے میں نے مختلف لوگوں سے جو پرانے لوگ رہ رہے تھے تو ان سے میں نے بات کی۔ میں نے کہا یار اس طرح میرا مال جو ہے بینک آ کے ایئرپورٹ والوں نے رکھ لیا تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ مال کو بھول جائیں، اگر آپ کے پاس اس کی رسید ہے 10,000 US ڈالر کی تو وہ جو ہے 15 سے بولی سٹارٹ کریں گے، اپنے لوگوں کو بلوائیں گے، بلا کے اپنے ہی لوگ ان کے آئیں گے، وہ مال دیکھیں گے۔ ایک تو آپ نے 10 کا کہا ہے، وہ کہیں جی 15 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، کوئی کہے گا 16، کوئی کہے گا 18، اس طرح کرتے کرتے آپ کا مال جو ہے وہ دگنی قیمت وہاں ہو جائے گی، تو جو آپ کو پے کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نہ لے سکیں، لیکن بعد میں جب آپ وہاں سے ہینڈ اپ کر جائیں گے تو وہ جو ہے اپنے ہی کسی بندے کو وہ دے دیں گے۔ بعد میں وہی ہو سکتا ہے آپ کا مال جب آپ لکھ کے دے دیں گے کہ میں نہیں لینا چاہتا تو وہ کسی اور بندے کو دے دیں گے، تو آپ کے ہاتھ سے مال نہیں، آپ بھول جائیں، یعنی کہ ان کے دوسرے لفظوں میں ان کے یہ بات تھی کہ آپ چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں کہ انہوں نے پھر بتایا کہ 1 عربی کا مال تھا، 1.5 لاکھ US ڈالر کا تھا، کسی کا اتنے کا تھا، کہ انہوں نے مختلف مجھے کہانیاں سنائیں، مختصر کہہ دیا انہوں نے کہ اس کو بھول جائیں، یہ مال آپ کو نہیں ملے گا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، یا اللہ کیا کروں اس پریشانی کے عالم خیر۔ میں نے استاد المکرم سے میں نے درخواست کی تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ تو وہ تیسرے دن میں نے اس آفیسر کو رابطہ کیا، میں نے کہا یہ مسئلہ ہو گیا کہ میں تو ایک ٹیچر ہوں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس طرح کا معاملہ، تو آپ مجھے مہربانی کریں۔ اس نے کہا اچھا کتنا کسٹم دے سکتے ہو؟ میں نے کہا میں تو نہیں زیادہ دے سکتا۔ کہتا اس طرح کرو، مال میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے، تم آ جاؤ، 1000 US ڈالر کر سکتے ہو تم؟ میں نے کہا ہاں میں کر لوں گا، اتنا تو میں کر لیتا ہوں۔ کہتا ٹھیک ہے، کل 4 بجے شام جو ہے آپ ایئرپورٹ پہ آ جاؤ تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو دوستوں کو جو وہاں رہنے والے لوگ تو انہوں نے کہا جی بھول جائیں آپ، وہ آپ سے پیسے لے لے گا لیکن آپ کو مال نہیں دے گا۔ میں نے کہا اچھا خیر۔ میں بھی اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے اس یقین کے ساتھ کہ دعائے حزب البحر شریف میں نے پڑھی ہے، روزانہ اس کا میں نے ورد کیا ہے، تو اللہ پاک یقیناً مجھے مایوس نہیں کرے گا اور کرم فرمائے گا۔ میں دوسرے دن ایئرپورٹ پہ چلا گیا، جب وہاں پہنچا تو میرے پاس 1000 US ڈالر ہونے کے بجائے یعنی 30,000 بات جو تھے نا میرے خیال ان کے بنتے تھے، تو میرے اس پاس 28,000 تھے، میرے پاس پیسے ہی پورے نہیں تھے۔ تو اس آفیسر جو ہے میرے لیے سرپرائز یہ تھا کہ اس نے وہ چیک کاٹ کے رکھا ہوا تھا۔ مجھے پہلے خطرہ تو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کہ جی یہ پیسے مجھے دو اور اپنا مال لے جاؤ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح لوگوں نے وہاں افواہیں پھیلائی ہوئی تھی، بدگمانیاں، کہ جی وہ آپ کا مال لے، پیسے بھی لے لے گا اور مال بھی نہیں دے گا، اگر مال دے گا تو ہو سکتا ہے وہ 2 نمبر مال ہو۔
تو اب یہ قدم نہ اٹھائیں۔ پر میں چلا گیا ایئرپورٹ پہ، میں وہاں پہنچا تو میں جب بات ادھر ادھر ہوئی کی تو اس نے کہا جی کہ یہ پکڑیں آپ رسید، اور وہ سامنے بینک ہے کہ 30,000 بات جو ہے یہ $1,000 بنتا ہے، تو یہ آپ جا کے جمع کروا دیں۔ میں نے کہا آفیسر میرے پاس تو 28,000 ہے اس وقت۔ کہتا اچھا۔ اس نے اپنی جیب سے فوراً اپنا پرس نکالا، بٹوا نکال کے مجھے دیا، اس میں سے 2,000 بات جو ہیں وہ اس نے دے کے کہتا ہے یہ پکڑو، اس کو 30,000 کرو نا کمپلیٹ، میں آپس میں بات بعد میں کر لیں گے، اور تو جو ہے جا کے وہ سامنے جا کے بینک میں یہ جمع کرا۔ یہ بھی میرے لیے بڑے سرپرائز کی بات تھی کہ ایک تو وہ لیگل کام کر رہا تھا، اور دوسرا اس نے اپنی جیب سے جب مجھے 2,000 بات نکال کے دیے نا، تو میں اور زیادہ حیران ہو گئی کس طرح ممکن ہے۔ تو خیر میں اللہ کر کے میں نے کہا یہ تمہیں جمع بھی کرا دیے، یہ تو سارا کام پروسیس لیگل ہو گیا، کیونکہ بینک میں جمع کرا دیے پیسے میں نے، اب شاید یہ مجھے کچھ اور چونا لگائے گا۔ لیکن اس نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ جو میں نے آپ کو 2,000 بات دیے ہیں نا، آپ اپنے کسی دوست کو بولیں یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے تو اس میں آپ ڈلوا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے ایک دوست کو ادھر فون کیا، میں نے کہا 2,000 بات کم پڑ گئے ہیں تو آپ مہربانی کریں کہ مجھے 2,000 بات بھیج دیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے اس کے اکاؤنٹ میں 2,000 بات ڈالے، اور آفیسر نے کہا جی مجھے میسج آ گیا، تو اب آپ اپنا مال چیک کر لیں گے۔ میں نے مال چیک کیا، واقعی اسی طرح سارے کا سارا مال اسی طرح بالکل سیل لگی ہوئی، اس کو کہتا جی آپ لیں اور گڈ لک۔ میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو میں نے دوستوں کو بتایا، وہ کہتے جی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مال آپ کا، اس میں چھوڑیں جی مال اصلی ہے یا نقلی وہ تو چھوڑیں، وہ میں جانتا ہوں، اللہ کا شکر ہے سب اسی طرح کا پورا مال ہے۔ لیکن سرپرائز بات یہ ہے کہ اس آفیسر نے مجھے خود اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیے ہیں 2,000 بات، کہ جا کے اپنا جو ہے یہ کسٹم جو ہے ڈیوٹی ہے یہ جمع کرائیں اور پھر آپ واپس آ جائیں۔ میں نے یہ جب ان کو یہ بات بتائی تو وہ سارے لوگ حیران اور پریشان تھے، یار یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا نہیں ہے، آپ کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جی بس بات وہی ہے کہ جس کے مٹھی میں سونا بند ہو اور کوئی اسے کہے کہ یا ہیرا ہو یا کوئی چیز ہو تو کوئی دوسرا کہ نہیں یہ سونا نہیں ہے، یہ ہیرا نہیں ہے، تو وہ کس طرح بلیو کرے گا۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ دعائے حزب البحر شریف کی برکات تھیں کہ اللہ پاک نے یعنی اتنے بڑے آزمائش سے، اتنے بڑے امتحان سے مجھے سرخرو کیا کہ میں حیران رہ گیا کہ ایسے ملک میں کہ وہی مال جو ہے جو اس کی جو ویلیو بھی تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے کتنی تھی، لیکن دوسرے صاحب نے جو میرا پارٹنر تھا اس نے تو کہا تھا جی یہ 35-40 ہزار $40 سے کم اس کی قیمت نہیں ہے، اس میں بڑے قیمتی مال تھے، یہ ہے وہ ہے۔ خیر اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین، دعائے حزب البحر شریف کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا، اور میں وہاں سے مال لے کے اپنا صحیح سلامت جو ہے پھر واپس اندر چلا گیا، ملک کے اندر جا کے پھر ادھر ایک دوست کے پاس جا کے چھوڑا۔ تو یہ ہیں دعائے حزب البحر شریف کی برکات۔ آپ لوگ بھی جہاں سے ممکن ہو کسی صاحب طریقت سے، کسی اللہ والے سے اجازت لے کے، صاحب اجازت سے اجازت لیں اور یہ پڑھنے شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ اس کے فائدے اور برکات و ثمرات حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حزب البحر شریف کے فیوز و برکات سمیٹنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔